الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ کا انتہائی ادب و احترام اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام آپ کی بارگاہ کا ادب کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو نہ کرے اس کے لیے کیا کیا وبال ہیں، ان سب کو قرآن پاک میں بیان کیا۔ اور یہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی انتہائی شان ہے کہ آپ کا ادب اللہ کا ادب اور آپ کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا۔ تو یہ ادب اور احترام نبی کریم علیہ السلام کا کرنا ہر ایک پر ضروری ہے، اور جیسا آپ کی حیات کے اندر تھا ویسا ہی آپ کی حیات کے بعد بھی ہے، اور یہ تا قیامت آپ کے روضہ اقدس کا ادب و احترام اسی طرح ہوگا جس طرح آپ کی ظاہری حیات کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا ادب و احترام تھا۔ لیکن یہ جو معاملات گزشتہ دن ہوئے تو اس میں ہمارے لیے سوچ اور سمجھنے والی بات ہے کہ دنیاوی لوگوں کی محبت ہمیں کس طرح کے وبال کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ کچھ لوگ ماہ رمضان کے پہلے ہی ایک دن کا روزہ رکھنا شروع کر دیتے احتیاط کی وجہ سے، تو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ احتیاط تمہاری یہ نہیں بلکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں تو تم بھی تب ہی روزہ رکھو۔ بعض لوگوں نے قربانی نبی کریم علیہ السلام سے پہلے کی تو ان کو کہا گیا کہ قربانی تب کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں، تو تم ان سے پہلے آگے نہ بڑھو، قول میں فعل میں آگے نہ بڑھو۔ تو یہاں اللہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، حالانکہ اللہ سے آگے کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا۔ بڑھنا یا تو زمانے کے ساتھ ہوتا ہے یا جگہ سے ہوتا ہے، اور اللہ زمانے سے پاک، جگہ سے پاک، جسم سے پاک ہے، لیکن اللہ نے یہاں کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، لیکن اللہ نے اپنا ذکر بھی کیا، اور یہ بتانا تھا کہ اللہ کے حبیب کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے آگے بڑھ جانا ایسے ہی ہے جیسے کوئی اللہ سے آگے بڑھے۔ تو اللہ نے نبی کریم علیہ السلام آپ کے ادب کو اپنے ادب کے ساتھ بیان کر دیا، اور آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، نبی کریم علیہ السلام آپ کے دربار کا ادب بیان ہو رہا ہے کہ اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں اس بات کا پتہ بھی نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو گئے ہیں۔ اس بارے میں کہا، اس میں شان نزول کے اندر مختلف واقعات بیان ہوئے، اور یہ یاد رکھیں واقعات کا مختلف ہونا یہ نہیں کہ مفسرین کو پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا واقعہ ہے یا شان نزول کے اندر اختلاف ہے، بلکہ اس میں بعض کا تطبیق دی جا سکتی ہے۔ جیسے اس میں کہ چند واقعات ہوئے تو اس کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی، تو کہا گیا کہ دو سب سے بہترین ہستیاں کہ انسانوں میں انبیاء رسولوں کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ہستی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر، اس کے بعد حضرت عثمان، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم۔
تو جیسے خلفائے راشدین کی ترتیب ہے ایسے ان کی افضلیت بھی ہے۔ تو کہا کہ سب سے عزت والی عظمت والی ہستیاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، یہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ بنی تمیم اس کے سوار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان میں سے ایک شخص نے فلاں ایک شخص کی طرف اشارہ کیا کہ ان کو اس قبیلے کا سردار بنایا جائے، دوسروں نے کسی اور کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ میری مخالفت کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ اسی بات کے درمیان ان کی آوازیں بلند ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی کہ اپنی آوازیں پست رکھی جائیں، اور یہاں پر ان کی بے ادبی کرنا مقصود نہیں تھا، اور یہ نہ ہی یہ بے ادبی تھی، بلکہ بتایا گیا کہ کہیں یہ اقدام، کہیں ایسے عمل تمہیں بے ادبی کی طرف نہ لے جائیں، اور بے ادبی کی سزا بیان کر دی کہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام کا رد عمل کیا تھا؟ عمل کیا کہ انہوں نے پھر اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب میں آپ کی بارگاہ کے اندر ہمیشہ سرگوشی والے انداز میں بات کیا کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حالت یہ ہوگی کہ آواز کو اتنا پست کر دیا کہ بعض اوقات نبی کریم علیہ السلام کو کہنا پڑتا، فرمانا پڑتا کہ اے عمر، آواز جو آپ نے بات کیا دوبارہ کریں، کہ آواز ہم تک نہیں پہنچی۔ تو اتنی پست آواز انہوں نے کر دی۔ اسی طرح اس کا شان نزول بیان کیا گیا۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اونچا سنا کرتے تھے، اس وجہ سے یہ اونچا بولا بھی کرتے۔ تو یہ ضروری تو نہیں کہ جو اونچا سنے وہ اونچا بولے بھی، تو ان کو ادب سکھایا گیا کہ آپ بارگاہ مصطفیٰ میں اس طرح اونچی آواز نہ کیا کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا رد عمل یہ ہوا کہ یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام، آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ 3 دن تک جو آپ کی مجلس میں نہ آیا کرتے، تو آپ ان کے بارے میں پوچھا کرتے، اگر بیمار ہوتے تو عیادت کی جاتی، اور کوئی مسئلہ ہوتا تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی عادت آج ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہم بھی دوسرے لوگوں کا خیال رکھیں اور دوسرے لوگوں کو معلومات رکھیں کہ یہ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، بیمار ہو تو عیادت کے لیے بندہ چلا جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضرت سعد بن عبادہ، انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے پڑوسی ہیں، ان کو کوئی بیماری ہو ایسا مجھے پتہ نہیں۔ جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ نبی کریم علیہ السلام آپ کے بارگاہ کے اندر ان کی آواز اونچی ہو جایا کرتی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا، اللہ نے یہ آیت نازل کرا دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام جب آپ کے پاس یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ ثابت بن قیس یہ جہنمی نہیں ہے بلکہ جنتی ہے، اور اس کی آواز کا بلند ہونا تو اس کی سننے نہ کی وجہ سے ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام، آپ کی بارگاہ کی ادب آپ کی وصال کے بعد ہی ویسا ہی ہے جیسا آپ کی ظاہری حیات میں تھا، اور صحابہ نے یہ عمل بھی کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 3 شخصوں کو دیکھا جو منبر اقدس کے پاس بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، اور یہ کوئی عام گفتگو بھی نہیں تھی۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میرے نزدیک ایمان کے بعد سب سے افضل عمل یہ ہے کہ میں ساری زندگی حاجیوں کو پانی پلاؤں۔ دوسرے نے کہا میرے نزدیک یہ ہے کہ میں ساری زندگی مسجد حرام کی خدمت کروں۔ تیسرے نے کہا میرے نزدیک یہ ہے میں جہاد کرتا رہوں، اور یہ تمہارے عملوں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت عمر نے آ کے کہا کہ تم یہاں پر کھڑے ہو، اس بارگاہ کا ادب بہت عالی ہے، اور تم یہ کس طرح اپنی آوازیں بلند کر رہے ہو۔ اسی طرح حضرت عمر نے 2 شخصوں کو دیکھا جو آپس میں بلند آواز سے بات کر رہے تھے، تو حضرت عمر نے ان کی طرف پتھر مارا اور کہا تم کہاں سے ہو؟ کہا ہم طائف سے ہیں۔ تو کہا اگر مدینہ کے ہوتے تو میں تم کو سزا دیتا، کیونکہ یہاں کے لوگ اس بارگاہ کے ادب کو جانتے ہیں کہ یہاں پر کیسی گفتگو کرنی ہے۔ حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے واقعات ملتے ہیں، آپ درس حدیث دیا کرتے تھے، اور درس حدیث کے دوران آپ کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا، تو آپ کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ آپ کسی شخص کو مقرر کریں، آپ یہاں سے حدیث بیان کریں، تو آگے بلند آواز سے پچھلوں کو سنا دیں۔ تو آپ نے کہا کہ ہمیں یہ کس طرح اختیار ہے کہ ہم یہاں پر آوازوں کو بلند کریں، حالانکہ قرآن میں اللہ نے آوازیں پست رکھنے کا حکم دیا، تو ہم کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام، آپ کی بارگاہ کے آداب قرآن پاک میں بیان ہو رہے ہیں کہ اس بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ آوازیں بلند نہ کی جائیں۔ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام آپ کس طرح چلا کر نہ پکارا جائے بلکہ ادب کے ساتھ آہستہ انداز میں۔ اور پھر فقہا نے یہ بیان کیا کہ جب بندہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو، حج کر کے، عمرہ کر کے،
جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو تو سلام بھی آہستہ آواز میں عرض کرے، کہ وہاں پر سلام بھی بلند آواز سے کرنا، کہیں اس کو بے ادبی کے زمرے میں نہ لے آئے اور اس کے اعمال برباد نہ ہو جائیں، اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو نبی کریم علیہ السلام آپ کا ادب ہمیشہ کرنا چاہیے اور ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کس عالی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور اللہ رب العزت کے سب سے برگزیدہ نبی ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں اور محبوب خدا ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وقت ہمارا حالت کیا ہونی چاہیے، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے، ہماری کیفیات کیا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں بے ادبی سے محفوظ رکھے، ساری زندگی نبی کریم علیہ السلام آپ کا بادب رکھے، اور بے ادبوں کے سائوں سے بھی اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ ہمیں اپنی ترجیحات دیکھنی چاہیے کہ ہماری ترجیحات کن لوگوں کے ساتھ ہیں، کہ ہماری ترجیحات کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایسی بارگاہ کے ساتھ بے ادبی والا سلوک کر رہے ہیں، ایسی بارگاہ میں ہماری آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ تو ہماری ترجیحات اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے چاہیے جو اس بارگاہ کا ادب کرنے والے، اس بارگاہ کی جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عاجزی کرنے والے ہیں۔ تو ہمارا انداز، ہماری کیفیات اور ہمارے تعلقات، ہماری ترجیحات ایسے لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔